والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہمارے معاشرے میں یتیم کی قدر نہیں ہے، اور جو قدر نہیں کرتے ان کو یہ پتہ نہیں کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی یتیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اما الیتیم، کہ اے نبی کیا آپ یتیم تھے، فآوا، ہم نے آپ کو جگہ ٹھکانہ نہیں دیا، ہم نے آپ کی سرپرستی اور کفالت نہیں کی، اللہ نے کفالت کی۔ پھر آگے جا کے کیا فرمایا اسی صورت میں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محبوب کائنات یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ آسمان والا۔ کس کو کیا جا رہا ہے؟ مدینے والے دو جہانوں کے سردار کو اور محبوب کائنات کو، کہ اے محبوب کائنات فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ تو جب محبوب کائنات کو آسمان سے یہ آرڈر مل رہا ہے کہ یتیم کو ڈانٹنا نہیں، تو آج ہم اس کے ساتھ، وہ بیچارہ والد اس کا فوت ہو جاتا ہے تو علاقے میں، محلے میں نہ اس کی تعلیم کی فکر، نہ اس کی تربیت کی فکر، وہ ایک اللہ اکبر کبیرہ ایسی حالت گزار رہا ہوتا ہے جو کہ قابل ترس ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کی قدر اور یتیم کی تکریم کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت، اے محبوب کائنات کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ارأیت، دیکھا ہے آپ نے کس کو؟ الذی یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہو، کیا ایسا شخص آپ نے دیکھا؟ آگے خود ہی بتلا دیا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھتکار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اسے جھگڑا کر رہا ہے، یہی وہ شخص ہے جو اللہ اکبر قیامت کے دن کا منکر ہے۔ اگر یہ قیامت کے دن کا منکر نہ ہوتا تو آج یہ یتیم کی عزت کر رہا ہوتا۔ بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فجر کے اندر کہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، اکرمہ و نعمہ، اسے عزتیں دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، پھر میرا بندہ کہتا ہے ہاں ہاں ربی اکرمن، میرے رب نے میری بڑی تکریم کی، عزت کی۔ جب آزماتا ہوں، امتحان لیتا ہوں، تو پھر فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا میں نے توہین نہیں کی، بل کلا، ہرگز نہیں، لا بل لا تکرمون الیتیم، تو یتیم کی عزت نہیں کرتا تھا، باتیں میرے خلاف کرتا ہے، تو یتیم کی عزت نہیں کرتا رہا، اس لیے تیرا رزق تنگ ہو گیا ہے، تو بخیل بن گیا تھا، تو یتیم پہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، روایت مسند ابو یعلیٰ کے اندر بھی موجود ہے، ترغیب التحریب کے اندر بھی موجود ہے، جو آدمی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کے سر کے بال جتنا اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم میں بھی اس مفہوم کی روایت موجود ہے۔ تو پیارے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا، حتیٰ کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو لوگ مجھ اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیو، یتیم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کی تکریم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر ارشادات فرمائے ہیں کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ کب یتیم بنتا ہے؟ جب باپ فوت ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ فوت ہو گیا، بچے یتیم بن گئے بیچارے، تو ہم محلے والے سارے یتیم کے مال کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب تیسرے دن یہ گائے اور جانور ذبح کیے جائیں، تیسرے دن، پھر ہر جمعرات کو، پھر 40ویں دن وہ یتیم کے گھر کا صفایا کر دیتے ہیں بجائے دینے کے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، بندہ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اب یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تم خود پکا کے اس کے گھر میں بھیجو، یہ نہیں کہ اس کے گھر سے ہی سارا خرچہ کرو۔ وہ بیچارہ شرماتا ہے، کہتا ہے کہ باپ میرا فوت ہو گیا ہے، وہ قرض اٹھا کے پھر ساری زندگی وہ اتارتا رہتا ہے۔ جو یتیم ہے اس کے مال کے قریب نہ جو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کی حفاظت کی ہے۔ اتنی قدر دیکھو، اللہ اکبر، آسمان والا۔ اٹھائیے سورۃ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دو نبیوں کو بھیجا اور دیوار ٹھیک کرانے لگے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں کہ فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ زمین کے اندر جو دیوار کھڑی ہے نا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فِي الْأَرْضِ، یہ جدار جو ہے یہ یتیموں کی ہے، اور وہ بیچارے ان کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے، یہ ابھی چھوٹے ان کو پتہ نہیں، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک صالح تھا،
عبادت گزار تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اب 2 نبیوں کو بھیج کے اس کی دیوار ٹھیک کرائی جا رہی ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت، تاکہ یہ جب بڑے ہو جائیں گے پھر یہ ان کی دیوار گرے یا یہ وہاں سے خزانہ اپنا لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کی قدر کی بار بار تلقین کی ہے، لہذا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے، شفقت کا ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے، تعلیمی اخراجات باقی ذمہ داریاں وہ لینی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ ہمیشہ پھیرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔